السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب النہی عن ضرب الحیوان فی وجہہ و بصمہ فیہ۔ یہ باب ہے جانور کے چہرے پر، جاندار کے چہرے پر مارنے سے نہی کے بیان میں، وَبَصْمِهِ فِيهِ، اور جانور کے چہرے میں علامت بنانے سے نہی کے بیان میں۔ یعنی اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جاندار کے چہرے پر مارنے سے منع فرمایا، چاہے وہ انسان ہو یا غیر انسان، ہر جاندار کے چہرے پر مارنے سے سرکار نے منع فرمایا۔ لہذا انسان کے چہرے پر مارنا یا کسی اور جانور کے چہرے پر مارنا یہ مکروہ تحریمی ہمارے ائمہ نے بیان فرمایا۔ ایسے ہی جانور پر نشانی لگاتے ہیں لوگ، اس کو داغ کر، کبھی لگاتے ہوں گے پہچان بنانے کے لیے، جیسے کہ اونٹوں کو، بکریوں کو، تاکہ بہت ساری بکریاں ہیں تو اگر مل جائیں تو پتہ چل جائے کہ یہ ہماری بکری ہے، تو لوگ پہچان کے لیے جانوروں کو داغتے تھے۔ تو اس باب میں امام مسلم علیہ رحمت و رضوان یہ بتائیں گے کہ جانور کے چہرے پر داغنا اور نشان بنانا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ رہا انسان، تو انسان کے چہرے پر مارنا بھی مکروہ تحریمی ہے، اور انسان کو داغنا یہ تو حرام ہے۔ تمام ائمہ نے انسان کے داغنے کو حرام قرار دیا ہے۔ ہاں، جانور کو داغنا اور جانور کے نشان لگانا داغ کر، تو اس سلسلے میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام اعظم علیہ رحمت و رضوان کے سوا دیگر تمام ائمہ یا اکثر ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ چہرے کے علاوہ جانور کے جسم پر دوسری جگہ پر داغ کر نشان بنانا اور علامت اور پہچان بنانا یہ جائز ہے۔ امام اعظم علیہ رحمت و رضوان جانور کے جسم کے دوسرے حصے پر، یعنی چہرے کے علاوہ دوسرے حصے پر بھی داغ کر نشان بنانا اور پہچان بنانے کو بھی مکروہ قرار دیتے ہیں۔ امام اعظم علیہ رحمت و رضوان کی دلیل وہ احادیث ہیں جن احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے نشان اور پہچان بنانے سے، داغنے سے، اور امام اعظم نے ان احادیث سے استدلال اس بات پر اس سے کیا، اس طور سے کیا کہ وہ احادیث سب مطلق ہیں۔ ان میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ جانور کے فلاں جسم کے فلاں حصے کو داغ کر نشان بنانا یہ جائز ہے، بلکہ مطلقاً سرکار نے منع فرمایا ہے۔ تو ان کے اطلاق سے امام اعظم علیہ رحمت و رضوان کے نزدیک جانور کے کسی بھی حصے پر داغنا یہ مکروہ ہے۔
جبکہ دیگر ائمہ کرام اس کے جواز کے قائل ہیں، اور ان کے جواز کی دلیل وہ احادیث ہیں جو امام مسلم علیہ رحمت و رضوان اس باب کے بعد جو ایک دوسرا باب آ رہا ہے، جواز و وسم الحیوان غیر الآدمی فی غیر الوجہ، تو وہ جو باب آ رہا ہے اس باب کے تحت امام مسلم نے وہی روایتیں اور دلیلیں ذکر کی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ انسان کے علاوہ جانور کے چہرے کے علاوہ اس کے دوسرے حصے میں داغ کر نشان بنانا یہ جائز ہے۔ اب اس طرح کی احادیث جب موجود ہیں جواز پر، تو امام اعظم علیہ رحمت و رضوان نے مطلقاً مکروہ کا قول جو کیا ہے، تو اب اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب احادیث متعارض ہیں تو اب ایسی صورت میں شاید ہمارے محدثین نے یہ فرمایا کہ شاید امام اعظم کی مراد کراہت سے کراہت تنزیہ ہوگی، کیونکہ دونوں طرح کی احادیث یہاں پر موجود ہیں۔ خلاصہ باب یہ ہے کہ انسان کو تو کسی بھی طریقے سے داغنا یہ جائز نہیں ہے بالاتفاق، اور رہا جانور کو، تو جانور کے چہرے کو داغنا بالاتفاق ممنوع ہے، اور جانور کے دوسرے حصے کو، جسم کے دوسرے حصے کو داغ کر نشان بنانا دیگر ائمہ کے نزدیک جائز ہے، مباح ہے، جبکہ امام اعظم کے نزدیک وہ بھی مکروہ ہے۔ امام مسلم علیہ رحمت و رضوان اس باب میں جو حدیث ذکر کریں گے، باب النہی عن ضرب الحیوان فی وجہہ و بصمہ فیہ، اس باب میں جو حدیث ذکر کریں گے اس سے یہ معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے چہرے میں نشان اور پہچان بنا کر، داغ کر پہچان بنانے سے سرکار نے منع فرمایا، ایسی جانور کو اس کے چہرے پر مارنے سے بھی سرکار نے منع فرمایا۔ علامہ نووی علیہ رحمت و رضوان اس کے تحت، اس باب کے تحت ایک حدیث ذکر کرتے ہیں جس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جانور کے چہرے پر مارنے سے اور اس کے چہرے میں وسم یعنی داغ لگانے سے۔ اس میں ایک روایت امام مسلم ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مرہ علیہ حمار، کہ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ایک حمار یعنی گدھا گزرا، وقد وسم فی وجہہ، اس طور سے کہ اس کے چہرے میں پہچان اور علامت بنا دی گئی تھی۔ فقال لعن اللہ الذی وسمہ، تو سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ اس شخص پر لعنت فرمائے جس شخص نے اس گدھے کے چہرے پر داغ کر نشان لگایا ہے۔ جبکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، جب گدھے کے چہرے پر نشان لگا ہوا دیکھا تو سرکار نے اس سے منع فرمایا اور انکار کر دیا۔ فواللہ لا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ فَوَاللَّهِ لَا أَسِمُهُ إِلَّا أَقْصَى شَيْءٍ مِنَ الْوَجْهِ، اس میں یہ ہے کہ سرکار نے منع فرمایا اور کہا کہ خدا کی قسم میں جانور کو نہیں نشان لگاؤں گا مگر اس کے چہرے سے بہت دور کے حصے میں۔ فَأَمَرَ بِحِمَارٍ لَهُ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گدھے کے لیے حکم دیا، لوگوں کو حکم دیا کہ میرے گدھے کو لے جاؤ۔ فَقُوِّيَ فِي جَارِيَّةٍ فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ قُوِّيَ الْجَارِيَّتَيْنِ، تو فَقُوِّيَ فِي جَارِيَّتِهِ، اور ایک قول میں یہ فی جائرتیہ، جائرت الحیوان، حیوان کا پچھلا حصہ جس کو کولا کہتے ہیں اس کو جائرہ کہتے ہیں۔ فقویہ فی جائرتیہ، تو اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گدھے کے پچھلے حصے پر داغ لگایا گیا، نشان بنایا گیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ قُوِّيَ مَنْ قَبَلْ جَارِرَتَيْن، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے
جانور کے پچھلے حصے کو نشان لگایا تھا۔ تو اس باب سے یہ معلوم ہوا کہ امام مسلم اس باب سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جانور کے چہرے پر نشان لگانا یہ مباح، یہ درست نہیں ہے، ممنوع ہے۔ ہاں، اس کے جسم کے دوسرے حصے پر نشان لگانا، داغنا، یہ جائز ہے۔ یہ تھا خلاصہ باب۔ اب ہم باب کا ترجمہ کرتے ہیں۔ باب النہی عن ضرب الحیوان فی وجہہ و بصمہ فیہ، یہ باب ہے جانور کو اس کے منہ پر مارنے سے منع کرنے کے بیان میں، ایسے ہی اس کے چہرے میں وسم یعنی علامت اور نشان بنانے کے بیان میں۔ بیان سے اور نہیں کا لفظ ہے، یعنی نشان لگانے سے نہیں کے بیان میں۔ اب ترجمہ ہوگا، حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ، ہم سے حدیث بیان کی ابو بکر ابن ابی شیبہ نے، قال حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ، ہم سے حدیث بیان کی ابو بکر ابن شیبہ نے، قال انہوں نے کہا، حدثنا علی ابن مسہر عن ابن جریج، ہم سے حدیث بیان کی علی ابن مسہر نے، وہ روایت کرتے ہیں ابن جریج سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو الزبیر سے، وہ روایت کرتے ہیں عن جابر، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال انہوں نے فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الضرب فی الوجہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مارنے سے منع فرمایا ہے، وعن الوسم فی الوجہ، ایسی چہرے پر داغ کر نشان لگانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ حدثنا ہارون ابن عبداللہ، ہم سے حدیث بیان کی امام مسلم فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ہارون ابن عبداللہ نے، قال انہوں نے کہا، حدثنا حجاج ابن محمد، ہم سے حدیث بیان کی حجاج ابن محمد نے، تحویل سند فرماتے، قال فرماتے ہیں، وحدثنا عبد ابن حمید، ہم سے حدیث بیان کی عبد ابن حمید نے، قال انہوں نے کہا، اخبرنا محمد ابن بکر، ہمیں خبر دی محمد ابن بکر نے، کلاہما، عبد ابن حمید نے کہا ہمیں خبر دی محمد ابن بکر نے، اور اس سے پہلی سند میں تھا کہ حضرت عبداللہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حجاج ابن محمد نے، تو اب ادھر ہے حجاج ابن محمد، ادھر ہے محمد ابن بکر، فرماتے ہیں کلاہما عن ابن جریج، یہ دونوں لوگ روایت کرتے ہیں حضرت ابن جریج سے، قال انہوں نے کہا، اخبرنی ابو الزبیر، مجھے خبر دی ابو الزبیر نے، انہو سمع جابر ابن عبداللہ، کہ حضرت ابو الزبیر نے جابر ابن عبداللہ کو یقول کہتے ہوئے سنا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ کیا منع فرمایا؟ اب اس کے بعد کے حدیث کے الفاظ وہی ہیں، امام مسلم فرماتے ہوئے مثلی، جیسے کہ ما قبل کی سند سے جو حدیث گزری، جو الفاظ وہاں حدیث کے تھے تو وہی الفاظ یہاں پر اسی طرح کے یہاں پر الفاظ موجود ہیں۔ وحدثنی سلمۃ بن شبیب، امام مسلم فرماتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کے سلمہ ابن شبیب نے، وہ فرماتے ہیں حدثنا الحسن ابن اعین، ہم سے حدیث بیان کے حسن ابن اعین نے، قال انہوں نے کہا، حدثنا معقل، ہم سے حدیث بیان کی معقل نے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی الزبیر، حضرت ابو الزبیر سے، وہ روایت کرتے ہیں جابر سے، وہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر علیہ حمار، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک گدھا گزرا، قد وسم فی وجہہ، جس کے چہرے میں نشان لگا دیا گیا تھا، فقال، تو سرکار نے فرمایا، لعن اللہ الذی وسمہ، اللہ لعنت فرمائے اس شخص پر جس نے اس پر نشان، اس کے چہرے پر نشان لگایا ہے۔ یہ سرکار نے لعنت بھیجی، اس سے امام اعظم کے علاوہ اب یہاں پر دیکھیے، غور کریے کہ لعن اللہ الذی وسمہ، یہاں کے الفاظ دیکھیے، امام اعظم علیہ رحمت و رضوان اسی لفظ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی اس شخص پر جس نے وسمہ، جس نے اس گدھے کو داغا ہے اور نشان لگایا ہے۔ تو یہ لعنت بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ نشان لگانا اور داغنا یہ حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، ورنہ تو سرکار لعنت نہیں بھیجتے۔ حدثنا احمد بن عیسیٰ، امام مسلم فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی احمد ابن عیسیٰ نے، قال انہوں نے کہا، اخبرنا ابن وہب، ہمیں خبر دی ابن وہب نے، قال انہوں نے کہا، اخبرنی عمرو بن الحارث،
مجھے خبر دی عمر ابن حارث نے، وہ روایت کرتے ہیں یزید ابن ابی حبیب سے، وہ روایت کرتے ہیں انا ناعما ابا عبداللہ، کہ ناعم جو کہ ابو عبداللہ ہے، ام سلمہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، حدثہ، انہوں نے ان سے بیان کیا، کیا انہ سمع ابن عباس، کہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو کہتے ہوئے سنا، یقول، کہتے ہوئے سنا کیا، رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمارا، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گدھے کو دیکھا، موسوم الوجہ، جس کے چہرے پر نشان لگا دیا گیا ہے، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرما دیا، انکار کیا، قال، اور فرمایا، فَوَاللَّهِ لَا أَسِمُهُ إِلَّا فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِّنَ الْوَجْهِ، باخدا میں گدھے کو نہیں نشان لگاؤں گا مگر اس کے چہرے سے بہت دور کے حصے میں۔ فَأَمَرَ، اقصیٰ کا معنی ہوتا ہے دور کا حصہ، دور کی جگہ۔ فَأَمَرَ بِحِمَارٍ لَهُ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گدھے کا حکم دیا کہ ان کے گدھے کو نشان لگایا جائے۔ فَقَوَى فِي جَاعِرَتَيْهِ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دونوں کولوں میں داغ دیا، یعنی نشان لگا دیا۔ فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ قَوَى الْجَاعِرَتَيْنِ، تو سرکار کی ذات پہلی ذات ہے جنہوں نے گدھے کے کولوں کو داغا تھا۔ اب یہ باب ہوا، اور خلاصہ باب ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، تفصیل گفتگو ہم خلاصہ باب میں ذکر کر چکے ہیں۔ اب ایک اگلا باب امام مسلم باندھتے ہیں، فرماتے ہیں باب و جواز وسم الحیوان غیر الآدمی فی غیر الوجہ، آدمی کے سوا جانور کو داغنا جائز ہے اس کے چہرے کے علاوہ میں، یعنی جانور کے، انسان کے علاوہ دیگر جانوروں کو اس کے چہرے کے علاوہ میں داغنا یہ جائز ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا امام اعظم کے سوا دیگر تمام ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ جانور کے چہرے کو چھوڑ کر باقی جگہوں پر نشان لگانا اور داغ دینا اور پہچان کے لیے نشان لگا لینا یہ جائز ہے۔ امام اعظم علیہ رحمت و رضوان نے مکروہ قرار دیا ہے۔ ہاں، کچھ ائمہ نے کہا کہ امام اعظم کی مراد مکروہ تحریمی ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ امام اعظم کی مراد مکروہ تنزیہی ہے۔ باقی گفتگو ہم اس سے پہلے باب کے خلاصہ باب جو شروع میں ہم نے بیان کیا تھا اس میں ہم تفصیل سے کر چکے ہیں۔ امام مسلم فرماتے ہیں حدثنا محمد بن مسنہ، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن مسنہ نے، قال، انہوں نے کہا حدثنی محمد بن ابی عدی، مجھ سے حدیث بیان کی محمد ابن ابی عدی نے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابن عون، حضرت ابن عون سے، وہ روایت کرتے ہیں عن محمد، حضرت محمد سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس سے، قال، انہوں نے کہا لما ولدت ام سلیم، جب حضرت ام سلیم کے یہاں بچہ پیدا ہوا، قالت، تو انہوں نے کہا، قالت لی، تو انہوں نے مجھ سے کہا، یا انس، اے انس، انظر ھذا الغلام، اس بچے کو دیکھتے رہنا، فلا یصیبن شیئا، کہیں کوئی چیز یہ کھا نہ لے یا کوئی چیز اس کے منہ میں نہ چلی جائے، تغدو بہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحنک، یہاں تک کہ تم ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جانا، یحنک، سرکار کچھ چبا کر اس کے منہ میں ڈال دیں گے۔ دیکھیے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ بچے کی نگہداشت رکھنا، اس کے منہ میں اس سے پہلے کوئی چیز نہیں جانا چاہیے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کو لے کر جانا تم صبح صبح، اور سرکار کچھ اپنے دہنے مبارک سے کچھ چبا کر اس کے منہ میں ڈال دیں گے تو یہ برکتاً سب سے پہلے اس کا کھانا ہوگا، اور یہ اس برکت سے یہ بعد میں اس کے لیے کھانا وغیرہ کوئی چیز مضر نہیں ہوگی۔ تو سرکار سے تبرک حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ سب سے پہلے ان کے حلق میں اور ان کے منہ میں اگر کوئی کھانے پینے کی چیز جائے تو وہ سب سے پہلے سرکار کے دہنے مبارک کی چیز جائے۔ یہ تھا صحابہ کرام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز سے محبت اور برکت کا جذبہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کو لے کر جائیں تو فرماتی ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا، حضرت انس فرماتے ہیں مجھ سے انہوں نے کہا، انظر ھذا الغلام، اس بچے کو دیکھتے رہنا، فلا یصیبن شیئا، کہ کہیں کوئی چیز اس کے منہ میں نہ چلی جائے، حتی تغدو بہ، غدا یغدو کا معنی ہوتا ہے صبح میں لے کر جانا،
حتی تغدو بہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ تم ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صبح صبح لے کر جانا، یحنکہ کہ سرکار دو عالم، حنک یحنک تحنیک کا معنی ہوتا ہے کوئی بھی چیز منہ میں چبا کر گھٹی دے دینا، یعنی منہ سے چبائی اور بچے کے منہ میں ڈال دینا، یہ ہوتا ہے تحنیک۔ یحنکہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چبا کر اس کے منہ میں ڈال دیں۔ قال حضرت انس فرماتے فقدوت تو میں صبح میں لے کر گیا، فاذا ہوا فی الحائط تو میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے پاس میں ہے، اور حائط ایک اس کو باغیچے کو بھی کہتے ہیں جس کے ارد گرد دیوار بنا دی جاتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حائط میں ہے، وعلیہ خمیصۃ جونیۃ، اس حال میں کہ سرکار کے اوپر ایک جونی چادر تھی، وہ ہوا یسم الظہر الذی قدم علیہ فی الفتح، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان جانوروں کے پیٹھوں کو داغ رہے تھے، نشان بنا رہے تھے پیٹھوں پر، قدم علیہ فی الفتح، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانور لائے گئے تھے فتح میں، یعنی جو جنگ میں کامیابی ہوئی، تو کامیابی کے بعد جو سرکار کی بارگاہ میں جانوروں کو لایا گیا، تو ان جانوروں کی پیٹھوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم داغ رہے تھے۔ تو اب اس حدیث سے امام شافعی اور دیگر ائمہ نے استدلال کیا اس بات پر کہ جانور کے چہرے کے علاوہ دوسرے اعضاء کو داغنا اور ان پر نشان بنانا یہ جائز ہے۔ حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن مثنى نے، قال انہوں نے کہا، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن جعفر نے، قال انہوں نے کہا حدثنا شعبۃ عن ہشام ابن زید، ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، وہ روایت کرتے ہیں ہشام ابن زید سے، قال انہوں نے کہا سمعت انس بن مالک، میں نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا، یحدث ان امہ حین ولدت، کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی ماں نے جب بچہ جنا، ولدت جب بچہ جنا، انطلقوا بالصبی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگ اس بچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر گئے، یحنکہ کہ سرکار کو چبا کر ان کے منہ میں ڈال دیں، قال تو ان کو گھٹی پلا دیں، قال راوی فرماتے ہیں فاذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی حضرت انس فرماتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کہاں پر دیکھا؟ فی مربد یسم غنمن، ایک ایسے مربد میں، مربد کہتے ہیں بیٹا بکریوں کے باندھنے کا باڑا، جہاں پر بکریاں باندھی جائیں اسے مربد، بلکہ اس کو مربد کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فاذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مربد، تو دیکھا کہ سرکار تو بکریوں کے باڑے میں ہیں، یسم غنمن، بکریوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نشان لگا رہے ہیں داغ کر۔ قال شعبہ، حضرت شعبہ فرماتے ہیں وَأَكْثَرُ عِلْمِي أَنَّهُ قَالَ فِي آذَانِهَا، مجھے زیادہ علم یہ ہے کہ حضرت انس نے یہ کہا کہ بکریوں کے کانوں میں نشان لگا رہے ہیں۔ تو یہاں پر حضرت شعبہ کا قول یہ ہے کہ مجھے زیادہ علم یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ کانوں میں لگا رہے ہیں، جبکہ اس سے پہلے جو اس سے حضرت کالا شعبہ سے پہلے کا جو لفظ تھا، تو اس میں یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو دیکھا کہ مربد میں بکریوں کے باڑے میں یسم و غنمن، تو یسم و غنمن وہاں پر عام تھا، ذکر نہیں تھا کہ کس جگہ پر سرکار داغ رہے تھے۔ تو حضرت شعبہ نے فرمایا کہ میرا زیادہ تر علم یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بیان کیا کہ فی آذانہا، ان کے کانوں میں، یعنی بکریوں کے کانوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم داغ رہے تھے۔ اس لیے ائمہ نے جنہوں نے جواز کا قول کیا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جس جگہ پر بال کم ہوں جانور کے، اس جگہ پر داغنا یہ صحیح ہے، جیسے کہ بکریوں کے کان پر بال کم ہوتے ہیں اور دوسرے جانوروں کے پچھلے حصے پر بال کم ہوتے ہیں۔ وحدثنی زہیر بن حرب، مجھ سے حدیث بیان کی زہیر ابن حرب نے، قال انہوں نے کہا حدثنا یحییٰ بن سعید، ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن سعید نے، وہ روایت کرتے عن شعبہ، حضرت شعبہ سے، قال انہوں نے کہا حدثنی ہشام بن زید، مجھ سے حدیث بیان کی ہشام ابن زید نے، قال انہوں نے کہا سمعت انسا، میں نے حضرت انس کو یقول کہتے ہوئے سنا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا ہے، کیا دخلنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ہم داخل ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم داخل ہوئے اور حاضر ہوئے، تو فرماتے ہیں مربدن، کہاں پر؟ بکریوں کے باندھنے کی جگہ پر، یا مربدن،
بکریوں کے باندھنے کی جگہ پر یعنی باڑے میں. وہ ہوا یسم غنمن، اس حال میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کو داغ رہے تھے، نشان لگا رہے تھے. قال احسبہ، حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے، قال فی آذانہا، حضرت شعبہ کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ حضرت انس نے یہ کہا فی آذانہا، یعنی بکریوں کے کانوں میں نشان لگا رہے تھے. وحدثنیہ یحییٰ بن حبیب، امام مسلم فرماتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن حبیب نے، قال انہوں نے کہا حدثنا خالد بن حارث، ہم سے حدیث بیان کی ہے خالد بن حارث نے تحویل سند. قال انہوں نے کہا حدثنا محمد بن بشار، ہم سے حدیث بیان کی محمد بن بشار نے. قال انہوں نے کہا حدثنا محمد، ہم سے حدیث بیان کی محمد نے، و یحییٰ اور یحییٰ نے، اور عبد الرحمن نے، کلہم یہ سب کے سب لوگ روایت کرتے ہیں عن شعبہ، حضرت شعبہ سے، بہذا الاسناد اسی سند کے ساتھ جو کہ اس سے پہلے گزری، مثلہ وہی پوری حدیث جیسے کہ اس سے پہلے گزری. حدثنا ہارون بن معروف، ہم سے حدیث بیان کی ہارون ابن معروف نے. قال انہوں نے کہا حدثنا الولید، ہم سے حدیث بیان کی ولید ابن مسلم نے، وہ روایت کرتے ہیں عن الاوزاعی، حضرت اوزاعی سے وہ روایت کرتے ہیں اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن انس ابن مالک، حضرت انس ابن مالک سے. قال انہوں نے کہا رأیت فی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المیسما، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں میسم کو دیکھا. میسم وہ آلہ ہوتا ہے جس کو گرم کر کے جانوروں کو داغا جاتا ہے، نشان لگایا جاتا ہے، تو میسم آلہ کو کہتے ہیں. وہ ہوا یسم و ابل صدقہ تھی، اس حال میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کے اونٹوں کو نشان لگا رہے ہیں. تو ان روایتوں سے امام مسلم نے استدلال کیا ہے اس بات پر کہ جانوروں کو داغنا اور ان پر نشان لگانا یہ